خانوں کی آبائی حویلی جو کہ سندھ کے علاقے نصیر آباد میں ایک بہت بڑی جاگیر پہ پھیلی سندھ کی عالیشان عمارتوں میں سے ایک تصور کی جاتی تھی، جو ہر وقت روشنیوں اور رونقوں سے جگمگاتی رہتی تھی۔ اس حویلی میں اس وقت ماتم اور قیامت کا سماں تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے رقص اور گانے بجانے کی آوازیں گونج رہی تھی، وہاں اس وقت بالکل سکوت چھا گیا تھا۔ عباس خان افریدی کی لاڈلی بیٹی اور 5 بھائیوں کی اکلوتی چہیتی بہن سومل خان افریدی کو اس کے نکاح سے کچھ دیر پہلے حویلی کے اندر سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ جس لڑکی کے کمرے کے باہر ہر وقت ملازمین کی بھیڑ لگی رہتی تھی، جس کی حفاظت کے لیے ایک الگ سیکیورٹی ٹیم بنائی گئی تھی، اس خان حویلی کے شہزادی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے خانوں سے الجھ کر اپنی موت کو آواز دی تھی؟ ایسا کون سا مائکہ لال پیدا ہو گیا تھا جسے اپنی زندگی کی ضرورت نہیں تھی؟ کیونکہ سومل خان افریدی کے بھائی اس شخص کو اپنے بھوکے کتوں کے آگے ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جس شخص نے اتنی بہادری دکھائی تھی، کیا وہ ان کے ہاتھ اتنی آسانی سے آنے والا تھا؟ کیونکہ وہ امان شیرازی تھا۔ امان شیرازی کے سوا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ خبر پورے نصیر آباد اور گرد و نواح میں پھیل چکی تھی۔ سومل خان افریدی کے بھائیوں کا اس وقت برا حال تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر پورے علاقے میں پھیل چکے تھے، مگر سومل خان افریدی کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں مل پایا تھا۔ بابا سائیں، اس شخص نے یہ گھٹیا حرکت کیسے کر لی؟ اس کے اندر اتنی جرأت کس وجہ سے ہے؟ جنید خان افریدی اپنے بابا کو اضطراب کی کیفیت میں چکر کاٹتے دیکھ بے چینی سے اپنی پیشانی مسلتے بولا تھا۔ خاندان کے باقی لوگ بھی وہیں جمع تھے۔ سید امان حاتم شیرازی، جو ہماری بربادی بن کر واپس لوٹا ہے، وہ اب سومل کو کبھی واپس نہیں کرے گا ہمیں، اگر کیا بھی تو اپنی شرائط پر کرے گا۔ وہ اب سومل کے ذریعے ہمیں بلیک میل کرے گا۔ عباس خان افریدی تھکے تھکے لہجے میں بول رہے تھے، جبکہ وہاں بیٹھے سومل کے بھائیوں کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دے، مگر فی الحال وہ کچھ بھی کر پانے میں بس میں نہیں تھے، کیونکہ ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کی لاڈلی بہن، اس شخص کے قبضے میں تھی۔ مجھے سائیں سے ملنا ہے، ساجدہ پلیز کچھ کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ ساجدہ کے آگے ہاتھ جوڑتی بلک بلک کر رو دی تھی۔ اس کی زندگی اس کو کسی ایسے موڑ پہ لا کھڑا کرے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے اپنے طریقے سے حویلی سے پتہ کروایا ہے، سائیں شکار پر گئے ہیں، 1 ہفتے بعد لوٹیں گے۔ ساجدہ نے یہ بات کہتے اس دیوانے کی آنکھوں کے سارے رنگوں کو بت رنگ ہوتے دیکھا تھا۔ میں ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح تو دور، کسی کے بارے میں سوچنے کا گناہ بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ ہر لمحے بڑھتی اذیت اس کا دل چیر رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی، بلکتی رہی تھی، مگر کسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ اگر وہ اپنے بابا کو اپنی نکاح کے بارے میں بتا دیتی تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی، اور اگر نہ بتاتی تو اپنی زندگی کو۔ اس کی زندگی کا قیامت خیز دن آن پہنچا تھا۔ اس کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی نہ تو وہ اس دشمن جاں تک پہنچ پائی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کر پائی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا کہ کسی کا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یا شاید ہی کسی کی سازش تھی جس کی بھینٹ اس معصوم اور بے ضرر لڑکی کی محبت چڑھنے والی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا، یہ بڑے سائیں ہم جیسی کم حیثیت مزارے کی لڑکیوں سے صرف دل بہلانا جانتے ہیں، گھر کی زینت بنانا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بلوچ حویلی کا سب سے لاڈلا چشم و چراغ اپنے خاندان اور روایات سے لڑ کر تمہیں اپنائے گا؟ کبھی نہیں۔ اسے تم سے دل بہلانا تھا جو بہلا چکا ہے۔ اب اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم چاہے مرو یا جیو۔ اگر سائیں کو تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ سب تک واپس آ چکے ہوتے۔ اتنی بھی کیا بے خبری کہ اتنے دن اس لڑکی کے بارے میں ذرا سا پتہ بھی نہ کر پائے کہ وہ سانس بھی لے رہی ہے یا زندہ درگور کر دی گئی ہے۔ ساجدہ آج جب بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلی گئی تھی، مگر اس شخص کے عشق میں پور ڈوبی وہ نازک جذبات سے گندی لڑکی آج بھی اپنے محبوب ترین انسان کے بارے میں نہ تو کچھ غلط بول پا رہی تھی اور نہ سن پائی تھی۔ اس نے ساجدہ کو بھی اپنے کمرے سے نکال دیا تھا، اسے آج کسی اور کے نام کی دلہن بنایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، اس کا نکاح پر نکاح ہونے جا رہا تھا۔
اس نے اس سب کو روکنے اور دشمن جاں سے رابطہ کرنے کی ساری کوششیں کر لی تھیں، مگر نہ جانے بیچ میں ایسی کون سی طاقت رکاوٹ بن رہی تھی جو اسے اس کے ستم گر تک پہنچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور محبت کے مفہوم سے آگاہی پائی ہے، تب سے لے کر اب تک صرف آپ کو چاہا، اس دل نے صرف آپ کی خواہش کی ہے۔ آپ کے سوا کسی دوسرے مرد کو دیکھنا میرے لیے گناہ کبیرہ تھا، تو آج اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ کیسے کر لوں؟ آپ میری زندگی میں شامل ہوئے، یہ آپ کی اس کنیز کی خوش بختی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کبھی آپ کا دل دکھایا ہو۔ آپ بہت اچھے ہیں سائیں، میری حیثیت واقعی آپ جیسے انسان کو پانے کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو مجھ سے چھیننے کی یہ سازش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کنیز ہمیشہ سے آپ کی تھی اور آپ ہی کی رہے گی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ سرزد کرنے پر بضد ہوں۔ حرام موت کو گلے لگانا پر میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر میں مجبور ہوں، اپنے بابا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بابا، اپنی اس نافرمان بیٹی کو معاف کر دیجیے گا۔ کاغذ پہ لکھی اپنی تحریر مکمل کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ وہ مرتے دم تک اس سنگ دل کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے ایسے کسی مقام پہ لے آئے گی کہ اسے مر کر ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اپنے سب پیاروں کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے اذیت کے انتہاؤں پر پہنچتے اپنے کلائی کی نبض کاٹ دی تھی۔ چند لمحے فوارے کی طرح بہتے خون کو دیکھتی، اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر ایک شور بلند ہوا تھا اور چند سیکنڈ بعد کوئی دھاڑ کی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، مگر سامنے کو منظر اس شخص کو کھڑے قد سے زمین بوس کر گیا تھا۔ اس لمحے چوڑے مضبوط مرد کا دل سامنے نظر آتے دل دہلا دینے والے منظر پہ کانپ اٹھا تھا۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اسے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی، اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، میری اجازت کے بغیر تم اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتی ہو؟ اس گستاخی کے لیے معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ آنکھیں کھولو، آئی لو یو ڈیم اٹ، تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں میں؟ تم تو صرف میری دیوانی ہو، اتنی جلدی بھروسہ ہار گئی مجھ پر سے؟ اس کو سجے سورے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے اس طاقتور وڈیرے کو آج پہلی بار شدید بے بسی کا احساس ہوا تھا، مگر اس کی رک رک کر چلتی سانسیں اس شخص کو مردہ وجود میں زندگی کی ایک نئی رمق جاگے تھی۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جہاں کھڑا گاؤں کا ہر شخص شوق میں آ گیا تھا۔ وہ انسان جو کسی کے آگے کبھی نہیں جھکا تھا، آج سب نے اس ظالم وڈیرے کو روتے دیکھا تھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے لیے۔ اس کے پیچھے آئے ریاض بلوچ اپنے بیٹے کی یہ دیوانگی دیکھ اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر روتے بلکتے اس لڑکی کے بدنصیب باپ کو دیکھا تھا، اپنی انا اور گھمنڈ میں جس سے انہوں نے اس کی زندگی کا کل اثاثہ اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ بخشو چاچا، بخشو چاچا، بطول کی آواز پر حویلی کی دوسری جانب بنے ملازمین کے کوارٹر سے بخشو چاچا جلدی سے باہر آئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے بطول، اتنا شور کیوں ڈال رہی ہو؟ بخشو چاچا اپنے سر پر بندھا کپڑا اچھے سے لپیٹتے منہ میں نسوار رکھتے بولے تھے۔ بخشو چاچا، چھوٹی بی بی نے باہر جانا ہے، ان کے لیے گاڑی نکالو، وہ ابھی کچھ دیر میں تیار ہو کر آنے والی ہیں۔ اور تم جانتے ہو چاچا کہ بی بی سائیں کو انتظار کرنے کی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ بطول کی بات سنتے ہی بخشو چاچا دوڑتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ انہیں اپنی نوکری بہت پیاری تھی، وہ اس حویلی کی لاڈلی شہزادی کا موڈ خراب کر کے اپنی نوکری خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ بخشو کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑی بھی تیار کھڑی تھی، جب کچھ ہی دیر بعد انہیں سومل خان افریدی نزاکت سے چلتی باہر آتی دکھائی دی تھی۔ پرپل کلر کے لباس میں ہم رنگ دوپٹے کو سر پر سلیقے سے اوڑھے، وہ گرم شال کو اپنے شانوں کے گرد لپیٹے چادر سے اپنے چہرے کو بھی ڈھکے ہوئی تھی۔ ان کے خاندان کی سب خواتین باہر نکلتے ہوئے پردہ کرتی تھیں۔ اس وقت بھی اس نے اپنی دودیا مخلوطی انگلیوں میں شال کو تھام کر چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سب ملازمین کی نگاہیں فوراً جھک گئی تھیں، کسی کو بھی سومل خان افریدی کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ان سب نے یہ ضرور سن رکھا تھا کہ اس حویلی کی شہزادی بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی اس بات کے بھی کہ سومل خان افریدی ایک بہت ہی گھمنڈی اور مغرور لڑکی بھی تھی،
جو اپنے موڈ کے حساب سے چلتی تھی۔ جب اس کا موڈ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے بابا تک سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کے نخرے 7ویں آسمان کو پہنچے ہوئے تھے۔ حویلی میں سب سے زیادہ اسی کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس سے اوپر اس حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سومل کے آ کر بیٹھتے ہی بخشو چاچا نے گاڑی چلا لی تھی۔ بطول بھی سومل کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ ان کی گاڑی میں آگے ایک گارڈ بھی موجود تھا اور پیچھے گارڈز کی ایک الگ گاڑی بھی موجود تھی۔ بخشو چاچا سومل کے خاص ڈرائیور تھے۔ وہ ہر جگہ انہی کے ساتھ جاتی تھی۔ بخشو چاچا یہاں روکیے گا ذرا۔ سومل روڈ کے ساتھ دوڑتے بھاگتے منظر پہ نگاہیں گاڑے ہوئے تھی جب اس کی نظر بالکل روڈ کنارے پہ لگے گلاب کے پودے پہ پڑی تھی، جس پر سے باقی سارے پھول پتیوں کی صورت گر کر بکھر چکے تھے، مگر لال گلاب کی ادکھلی کلی ابھی بھی اس پر موجود بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سدا پھولوں کی دیوانی سومل فوراً گاڑی سے اتر آئی تھی۔ اس کا ارادہ وہ کھلی کلی توڑنے کا تھا۔ اس کے گارڈ بھی گاڑی سے نکل کر اپنی اپنی جگہ پر چوکنا کھڑے تھے۔ سومل گلاب کی جانب بڑھتی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ بطول بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ گارڈز نے بھی قریب آنا چاہا تھا مگر سومل نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا تھا۔ وہ نقاب اتار کر اس کلی کی مہک سونگھنا چاہتی تھی۔ گارڈز کو اسی وجہ سے اس نے دور کھڑا کیا تھا۔ وہ پودے کے قریب روڈ کے بالکل کنارے پہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ خوشبو کے لیے جھکی، ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی فل سپیڈ میں اس کے پاس سے گزری تھی۔ سومل کے چہرے سے نقاب بالکل ہٹ گیا تھا۔ جس لڑکی کو حویلی کے مردوں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اس گاڑی میں بیٹھا شخص اسے دیکھنے کی بہت بڑی گستاخی کر چکا تھا۔ سومل نے ہڑبڑاہٹ میں وہ کھلی کلی بھی توڑ دی تھی جو اب اس کے پیروں میں ہی گری ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا تھا۔ بی بی سائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ بطول بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ بطول، یہ کون تھا؟ سومل کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ بی بی سائیں، پہلی بار اس گاڑی کو یہاں دیکھا گیا ہے، مگر بہت جلد اس انسان کو اس گستاخی کی سزا مل جائے گی۔ بطول اسے غصے میں دیکھ جلدی سے بولی تھی۔ سومل خان افریدی کا غصہ کبھی بھی عام غصہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی تباہی ضرور لاتا تھا۔ آج تک لوگوں نے اس روڈ پر سے گزرنے کی جرأت بھی کبھی نہیں کی تھی جہاں انہیں سومل افریدی کے ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی گستاخی کرنے والا کون تھا بھلا؟ سومل افریدی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ نیچے گری کلی کو اپنے پیروں تلے مسلتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ بطول، گارڈز کو کہو اس انسان کا پتہ لگوائیں۔ مجھے کل تک یہ حویلی کے تہہ خانے میں قید چاہیے۔ سومل اپنا حکم دیتی گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ جو حکم بی بی سائیں۔ بطول اسبات میں سر ہلاتی جلدی سے گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ سومل گاڑی کی سیٹ سے ٹکاتی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سیاہ شیشوں والی سیاہ گاڑی آ رہی تھی جو جان بوجھ کر اس نے بہت ہی زیادہ قریب سے گزری تھی۔ شاید اس انسان کا مقصد اس کا چہرہ دیکھنا ہی تھا، مگر کون تھا ایسا شخص اس گاؤں میں جس میں اتنی ہمت پیدا ہو چکی تھی؟ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ وہ رو رہی تھی، بری طرح گڑ گڑا رہی تھی، مگر سامنے موجود لوگ اس کی طرف سے اپنے کان بند کر چکے تھے۔ اسے بے ہوش کر کے بوری میں ڈال دیا گیا تھا۔ تم اس لڑکی کو 20 لاکھ کے عوض ہمارے آگے بیچ چکے ہو، اب تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوبارہ اگر کبھی یہ تمہارے سامنے بھی آئی تو اسے پہچاننے سے انکار کر دینا۔ اس بوری میں بند لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے ان آدمیوں میں سے وہاں دوسری سمت کھڑے نوجوان کے پاس آیا جو دیکھنے میں کافی معزز انسان لگتا تھا، مگر اسی معزز انسان نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو 20 لاکھ کے عوض بیچ دیا تھا۔ اس لڑکی کو جس نے اس پر اعتماد کر کے رات کی تاریکی میں گھر سے قدم نکالا تھا، وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اٹھایا یہ قدم اس کی زندگی کا نسور بن جائے گا۔ جو شخص اس کی محبت کا دعوے دار تھا، وہ لالچی شخص تو پہلے ہی اس کا سودا کر کے اسے بیچ چکا تھا اور آج وہ اپنی ڈیل فائنل کرنے اسے اٹھا کر ان لوگوں کے ہاتھ میں سونپ چکا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چچا زاد کزن وہاب تھا جو اس سے شدید محبت کا دعوے دار تھا، مگر آج اس نے یہ گھٹیا حرکت کر کے اس لڑکی کا محبت پر سے اعتماد اٹھا دیا تھا۔ شاید اب وہ کبھی بھی محبت کے ساتھ ساتھ مرد پر بھی اعتماد نہ کرتی۔ اس شخص کو 20 لاکھ تھما کر وہ اس لڑکی کو لیے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اس لڑکی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی ایک کوٹھے کی زینت بننا پڑے گا، اسے ایک شریف اور باپردہ لڑکی سے ایک طوائف بنا دیا جائے گا۔ اس کے کزن وہاب نے اسے کوٹھے والوں کے آگے بیچ دیا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے انچھوئی پاکیزہ حسن کی قیمت کتنی زیادہ لگنے والی تھی، حسینہ بائی کی نگاہوں کی چمک واضح طور پر بتا رہی تھی۔
کمال کر دیا شوکت تم نے، کیا لڑکی اٹھا کر لائے ہو۔ کوٹھے پر اب تک کی آئی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی ہے، اس کی تو منہ مانگی قیمت لینے والی ہوں میں گاہکوں سے۔ حسینہ بائی منہ میں پان چباتے بیڈ پر سے بے سوت لیٹی لڑکی کو لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو حسینہ بائی تم، مگر اس لڑکی کو ابھی پورا ٹرین کرنا ہوگا، ہوش میں آنے کے بعد بہت زیادہ شور مچانے والی ہے۔ شوکت کی ہوس بھری نگاہیں بھی اس لڑکی کے دل فریب سراپے پر جمی ہوئی تھی۔ تم جاؤ شوکت، ہم بہت اچھے سے ٹرین کر لیں گے اس لڑکی کو۔ آج شام کی محفل کی تیاری دیکھو جا کر، آج سنا ہے کافی بڑے بڑے گاہک آنے والے ہیں، اگر وہ آگے اور ہماری محفل سے خوش ہوں گے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حسینہ بائی اس ہیرے پر اپنے کسی آدمی کی نظر بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کے پاکیزہ حسن کی بہت بڑی قیمت لگانے کا ارادہ تھا اس کا، اس لیے شوکت کو وہاں سے بھیجتے وہ اس لڑکی کے قریب گئی تھی۔ جب اسی لمحے اس نے کسمساتے اپنی دکھتی آنکھیں کھولی تھیں، جب اپنے سامنے ساڑی میں ملبوس زیورات اور میک اپ سے سجی سوری خاتون کو دیکھ اس کی آنکھوں میں اجنبیت بھرا تاثر ابھرا تھا۔ میں کہاں ہوں اس وقت؟ اس کے لب ہولے ہولے پھڑ پھڑائے تھے، دھیمی مترنم آواز حسینہ بائی کے کانوں سے ٹکراتی اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تمہاری طرح تمہاری آواز بھی بہت زیادہ حسین ہے، گانا گانا سکھا دوں گی تمہیں میں، پھر تو اور زیادہ پیسہ کماؤں گی تم سے، مجھے امید ہے تم میرے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہونے والی ہو۔ حسینہ بائی منہ میں پان رکھتے بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں اس وقت؟ میں نہیں جانتی آپ کو، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو، لڑکی بیڈ سے اٹھتی روتے ہوئے بولی تھی۔ کون سے گھر کی بات کر رہی ہو پیاری لڑکی؟ اب یہی تمہارا گھر ہے، ساری زندگی سب تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ حسینہ بائی نے پان تھوکتے اس کے نازک سراپے اور کمر پر بکھری ناگن زلفوں کو دیکھا تھا۔ وہ حسن اور نزاکت کا ایک کمپلیٹ پیکیج تھی۔ حسینہ بائی کی خوشی ساتویں آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نہیں جانتی آپ کو، وہ لڑکی ناسمجھی سے حسینہ بائی کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت ایک کوٹھے پر موجود ہو اور اتنی ناسمجھ تو بالکل بھی نہیں ہوگی کہ یہ نہ جانتے ہو کہ کوٹھے پر کیا کیا جاتا ہے۔ اپنے جس عاشق کے ساتھ تم رات کے اندھیرے میں بھاگی ہو وہ تمہیں ہمارے آگے پورے 20 لاکھ میں بیچ گیا ہے۔ اب یہ کوٹھا ہی تمہارا آخری ٹھکانہ ہے، میرے بغیر تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تمہیں یہاں ہر وہ کام کرنا ہوگا جو ایک طوائف کرتی ہے، مطلب تمہیں یہاں ایک طوائف بن کر رہنا ہوگا۔ حسینہ بائی کی باتوں پر اس لڑکی کو اس کمرے کا چھت اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چکراتے سر کو تھامتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاب اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ محبت دھوکے کا دوسرا نام ہے لڑکی، پھر بھی ہم عورتیں اس دھوکے میں اپنا سب کچھ گنوانے کو تیار رہتی ہیں۔ میں بھی پیدائشی طوائف نہیں تھی، یہی محبت ہی مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے، اور اب نہ میرے ہاتھ میں میری ذات کا غرور بچا ہے اور محبت، خالی ہاتھ اور خالی دل ہوں میں۔ تم نے بھی اگر زندہ رہنا ہے تو میری جیسی بن جاؤ، ورنہ زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حسینہ بائی کے چہرے پر ماضی کی اذیت کی جھلک ابھرتی اگلے ہی سیکنڈ اسے واپس سے وہی بے حس اور ظالم عورت بنا گئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو یہاں سے، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، وہ حسینہ بائی کے پیر پکڑتے فریاد کرتے بولی تھی۔ تمہیں 2 دن کا وقت دے رہی ہوں، جتنا رونا ہے رو لو، مگر اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، ورنہ 2 دن کے بعد تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ حسینہ بائی اسے ویسے ہی نیچے بیٹھا دیکھ اپنی بات کہتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ زمین پر اپنا ماتھا ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آخر اس کی زندگی اتنی مشکل کیوں تھی؟ ایک مصیبت سے نکل کر وہ دوسری مصیبت میں پھنس جایا کرتی تھی۔ ماما بابا دیکھیں آپ کی مہرو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ جانتے تھے نا میں اکیلی پڑ جاؤں گی، اس دنیا میں میرا آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، پھر کیوں چھوڑ کر گئے مجھے آپ دونوں؟ اب کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ وہ لڑکی رو رو کر خود کو ہلکان کرتی وہیں گر گئی تھی۔ میٹنگ روم میں اس وقت تمام کمپنیز کے سی ای اوز آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں میٹنگ شروع ہو جانی تھی۔ سب کے ساتھ ان کے پی اے بھی فل تیاری کے ساتھ فائلز اٹھائے وہاں موجود تھے۔ کوئی بھی آج یہ اتنا بڑا کانٹریکٹ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا سب سے بڑا کانٹریکٹ تھا، جس کمپنی کو بھی مل جاتا اسے اربوں کا فائدہ ہونے والا تھا، اور سب سے ٹاپ رینکنگ میں شامل ہو جانا تھا اس کمپنی نے۔
سب کرسیوں میں سے 2 کرسیاں ابھی بھی خالی تھیں، یہ ساول خان افریدی اور اس کے پی اے کی۔ سب کی حیران نگاہیں اسی کرسی پر ٹکی ہوئی تھیں اور کہیں نہ کہیں سب یہ ساول افریدی کے منتظر بھی تھے۔ لگتا ہے ہارنے کے خوف سے مسٹر یساول افریدی نے میٹنگ میں نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنے بالوں کو لٹ کو انگلی پر لپیٹتے فائقہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا تھا، جس پر سامنے بیٹھے یساول کے دوست ملک اسامہ نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دوست کی تباہی کی وجہ ہونے کے ساتھ اس کا مذاق بھی اڑا رہی تھی۔ اسامہ اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس لڑکی کو منہ توڑ جواب دینے کا پورا ارادہ تھا اس کا۔ میٹنگ شروع ہو چکی تھی، مگر یساول میٹنگ میں نہیں آیا تھا۔ اسامہ نے کئی بار اسے کال ملائی تھی، مگر وہ اس کی کال پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ فائقہ کی استزائیہ نگاہیں اسامہ پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ اسامہ کو مایوسی سے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھتے دیکھ فائقہ نے جان بوجھ کر اپنا گلا کھنکارا تھا اور دھیرے سے ہنستی تھی۔ اسامہ نے غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے دوست کی بربادی کی ذمہ دار اس لڑکی کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ فائقہ اور اس کے کزن بلاول کی میٹنگ سب سے زیادہ کامیاب رہی تھی۔ انہیں یہ کانٹریکٹ ملنے کا پورا چانس تھا۔ ان کی پیش کی جانے والی پریزنٹیشن سب سے زیادہ پسند کی گئی تھی۔ ہمیشہ جو شخص سب کو ٹکر دے کر آگے نکل جاتا تھا، اس بار وہ مقابلے میں تھا ہی نہیں، تو کسی کو بھی ٹف ٹائم نہیں ملا تھا۔ یساول خان افریدی کے نہ ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ فائقہ اور اس کے کزن بلال کو ہوا تھا، جو ایک کی کمپنی کے سی ای او تھے۔ یساول خان افریدی اتنا کمزور انسان نکلے گا مجھے اندازہ نہیں تھا، بیچارہ۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی فائقہ اسامہ کے قریب آئی تھی۔ بیچارہ وہ نہیں، بیچاری تم ہو فائقہ، جس نے یساول خان افریدی جیسے شخص کو چھوڑا ہے۔ تم نے دھوکہ دیا ہے اسے، جس پر ایک دن تم بہت پچھتاؤ گی۔ اسامہ نے بہت مشکل سے اپنی نفرت پر قابو پاتے اسے جواب دیا تھا، میں نے دھوکہ نہیں دیا اسے، یہ سب سچ بتایا تھا کہ میں اس جیسے ناکام انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، جسے اپنے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، جس کی انا اور اکڑ اسے دوسروں کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ جو شخص اپنے پورے خاندان کو چھوڑ چکا ہے، وہ بھلا اپنی بیوی کے ساتھ مخلص کیسے رہ سکتا ہے؟ تم خود بھی اپنے دوست کی ان خامیوں سے بہت اچھی طرح واقف ہو، مگر تم دوست ہو نا، اس لیے تم بولتے نہیں ہو۔ مگر جو لوگ بھی یساول خان افریدی کو جانتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا گھمنڈی انسان ہے۔ عورت ذات کی عزت کرنا نہیں آتا اسے صرف اپنی منمانیاں کرنی آتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ آج اکیلا رہ گیا ہے۔ میں آج بھی محبت کرتی ہوں اس سے، مگر اس شخص کو نہ تو میری قدر ہے اور نہ ہی محبت کی، اسے صرف اپنی تکلیف کی پرواہ ہے۔ فائقہ ایک ہی سانس میں بولتی اپنے اندر کی بھڑاس اسامہ پر نکال گئی تھی، جو کبھی اس کا بھی دوست تھا۔ یساول، اسامہ، فائقہ، ہمنا اور بلاول پانچوں یونی فیلو تھے اور ایک دوسرے سے بہت گہری دوستی بھی رکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ بدلتے حالات نے ان کی دوستی پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ جیسے ہی محبت دوستی کے بیچ آئی تھی، اس نے سب کچھ ہی بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ یساول اور فائقہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اسامہ سب دوستوں میں سے یساول پر سب سے زیادہ جان چھڑکتا تھا، مگر کچھ ایسا ہوا جس نے نہ صرف فائقہ اور یساول کو جدا کر دیا تھا، بلکہ ان کے پورے گروپ کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ کس محبت کی بات کر رہی ہو تم؟ اگر تم یساول سے محبت کرتی ہوتی نا، تو اسے برباد کرنے کے لیے اس کی کمپنی کے تمام اہم فائلز کا غلط استعمال نہ کرتی، اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کی اتنی محنت سے کھڑی کی گئی کمپنی کا دیوالیہ نہ نکالتی۔ آج جس کانٹریکٹ کی وجہ سے تم لوگ اتنے اچھل رہے ہو نا، یہ ساری محنت یساول کی ہے، جسے چوری کر کے اب تم لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ محبت کا نہ صحیح مگر دوستی کا لحاظ تو کر لیتی۔ یساول خان افریدی نے تمہیں سچے دل سے دوست مانا تھا، اسی لیے اس نے تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ اگر وہ کرنے پر آتا تو تمہیں کھڑے کھڑے گرفتار کروا سکتا تھا۔ تم دونوں احسان مند ہو اس کے کہ اس نے کچھ نہیں کہا تم لوگوں کو، ورنہ یساول کی پہنچ سے تو تم اچھی طرح واقف ہو۔ اسامہ کو اس وقت فائقہ بہت زیادہ بری لگ رہی تھی۔ یساول خان افریدی ایک دن ضرور پچھتائے گا اور میرے پاس واپس بھی ضرور آئے گا، تم دیکھ لینا میری محبت کی طاقت کو۔ اتنا غلط کر گزرنے کے بعد بھی فائقہ پر امید تھی کہ یساول اسے کبھی بھول نہیں پائے گا۔ غلط فہمی کی دنیا میں جینا چھوڑ دو فائقہ، مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ میرا دوست ایک بار جس شے کو چھوڑ دے تو دوبارہ اسے کبھی منہ نہیں لگاتا، اور یہ بات تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اسامہ اس پر بہت گہرا وار کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ فائقہ غصے سے مٹھیاں بھینچے وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ یساول خان افریدی صرف اور صرف میرا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کسی اور کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے میرے ہونے نہ ہونے سے اتنا فرق نہ پڑتا تو وہ آج اس حال میں خود کو گھر میں بند کر کے نہ رکھتا۔
تمہیں برباد کیا ہے میں نے کیونکہ وہ تمہاری غلطی تھی، مائکا مغرور انداز میں بولتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ بڑے بڑے درختوں سے بھرا گھنا جنگل اس وقت فائرنگ کے شور سے گونج رہا تھا۔ تمام پرندے اور جانور خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ امان شیرازی گن اٹھائے اپنے شکار پر فوکس کیے کھڑا تھا۔ سائیں، ایک بری خبر ہے۔ ملازم کی بات پر اس کی پیشانی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھیں، مگر اس نے اپنے شکار سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ بولو۔ گن پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی، اس کی انگلی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی۔ سائیں، خانوں کی حویلی سے خبر آئی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے عباد بلوچ کے ساتھ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ملازم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا، کیونکہ ایک ساتھ کئی فائر کیے گئے تھے، جن کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ارد گرد کھڑے افراد کا بھی دل دہل گیا تھا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک امان شیرازی کے چہرے کے تاثرات تھے۔ سائیں، اس کے خاص آدمی جبران نے اسے پکارا تھا، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ وہ گن وہیں پھینکتے ایک جانب کھڑی اپنی جیپ پر سوار ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کسی کو بھی اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگل میں اکیلا پھرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر امان شیرازی کو تو خطروں سے کھیلنے کی عادت تھی۔ وہ فل سپیڈ میں جیپ دوڑاتا بہت دور نکل آیا تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کیا تھا۔ عباس خان افریدی اسپیکنگ۔ دوسری بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ امان شیرازی بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ میرے ہونے والے سسر جی؟ امان شیرازی کی بات پر عباس خان افریدی کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں، جبکہ ہونٹ غصے سے بھیج لیے تھے۔ کیا ہوا بابا؟ جنید نے باپ کے قریب ہوتے پوچھا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ عباس خان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے کی غصے سے لال پڑتی رنگت ان سب کو پریشان کر گئی تھی۔ جب عباس خان افریدی نے فون اسپیکر پر کرتے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کی شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ اسے مار دوں گا مگر کسی اور کے نام نہیں لگنے دوں گا، اور جو اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھائے گا سب سے پہلے اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ پھر بھی یہ سب حرکتیں کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ اپنی بیٹی کو کھونے کا بہت شوق ہے یا عباد بلوچ کے گھر والوں کو اس کی جان پیاری نہیں ہے؟ امان شیرازی کا ہر لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بیٹی نفرت کرتی ہے تم سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، کیسے تم جیسے درندے سے شادی کر دوں اس کی؟ عباس خان افریدی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ امان شیرازی ان کے سامنے ہو اور وہ اس کی زبان کاٹ دے، جو یوں بے دھڑک ہو کر ان کی بیٹی کا نام لیتا تھا۔ تو میں نے کب کہا میں کسی محبت کے تحت ہاتھ مانگ رہا ہوں آپ کی بیٹی کا؟ میری نفرت اس کی نفرت سے کہیں زیادہ ہے، مگر وہ کیا ہے نا، میں امان شیرازی ہوں جس کی غیرت اسے کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنی منگ کو کسی اور کے نام لگتے دیکھے۔ جب اسے بچپن سے میرے نام لگوایا گیا ہے تو اب اسے صرف اور صرف میرے نام کی دلہن بننا ہوگا، ورنہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ پھر ہاتھ ملنے کے سوا تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میرے ساتھ اس کو رخصت کرنے کے بعد تم لوگوں کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ وہ زندہ ہے۔ امان شیرازی کی باتیں سن کر وہاں موجود تمام افراد غصے سے پاگل ہو اٹھے تھے۔ تم ہماری بہن کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے، اس کے 5 بھائی اس کے گرد چٹان بن کر کھڑے ہیں، تم جیسے گیدڑ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس چٹان کو ہلا پاؤ۔ تم جنگلوں میں چھپ کر بیٹھنے والے بھلا کہاں سامنے آنے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ تمہاری ان گیدڑ پھکیوں سے نہیں ڈرنے والے ہم۔ عدنان افریدی اپنے باپ سے موبائل تھامتا غصے سے دھاڑا تھا، جس کے جواب میں دوسری جانب سے گونجنے والے امان شیرازی کے کہکے سے اسپیکر پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ انہی غلط فہمیوں میں جیتے رہو اور ایک دن آ کر میں اپنی امانت کو تم لوگوں سے چھین کر لے جاؤں گا، پھر ہاتھ ملتے رہنا۔ امان شیرازی فون بند کر چکا تھا، جس کے ساتھ ہی وہاں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سن بیٹھے تھے، کوئی بھی اس بارے میں کچھ بھی بول پانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا، ہمیں اس کو مزید شیر بننے کا موقع نہیں دے سکتے۔ عباد بلوچ جو کب سے خاموش بیٹھا یہ سارا تماشا سن رہا تھا، آخر میں خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ اور اگر جو وہ کہہ رہا ہے اس نے وہ سب کر دیا تو ہمیں جذبات میں آ کر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی قدم اٹھانا ہوگا۔ سومل کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ جب وہ یوں سرِ عام دھمکیاں دے رہا ہے تو ضرور وہ اپنے دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچے بیٹھا ہوگا۔ عباد بلوچ کے فادر ریاض بلوچ کہیں نہ کہیں امان شیرازی کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سب لوگ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہم 2 خاندان اس وقت کے پاورفل خاندان ہیں، اور اگر جب ہم ایک ساتھ جڑتے ہیں تو ہماری طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے،
وہ اکیلا شخص بھلا ہمارا کیا بگاڑ پائے گا جس کو یہاں کے لوگ پسند ہی نہیں کرتے؟ آباد کو ان سب لوگوں کی اتنی خاموشی زج کر رہی تھی۔ اس کی بات پر جنید نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ تم ابھی کچھ نہیں جانتے امان شیرازی کے بارے میں، اس لیے ایسا بول رہے ہو۔ وہ جو کہتا ہے اس پہ عمل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اگر وہ واقعی ہم دونوں خاندانوں کے سامنے آ گیا تو یہ علاقہ کیا یہاں کی سرداری بھی ہم سے چھین لے گا۔ عدنان افریدی نے آباد کی معلومات میں اضافہ کرتے اسے حیران کر دیا تھا۔ آباد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اکیلا شخص بھلا اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا تھا۔ وہاں ایک جانب چھپ کر کھڑے ہو کر ساری باتیں سنتی سومل افریدی کی ملازمہ بانو جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ بی بی سائیں، بہت بری خبر ہے۔ سومل اپنی اماں سائیں ناہید بیگم کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی بھابھیاں اور خاندان کی باقی خواتین بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ جب حواس باختہ سی بانو اندر آتے بولی تھی۔ کیا ہوا بانو؟ سومل جلدی سے سر اٹھاتی سیدھی ہوئی تھی۔ جب بانو نے نیچے آئی فون کال اور مردوں کے بیچ ہوئی تمام باتیں ان سب کے گوش گزار کرتی تھی، جسے سنتے وہاں موجود تمام خواتین کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات بکھر گئے تھے، جبکہ سومل خان افریدی اپنی مٹھیاں بھینچے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اماں سائیں، وہ گھٹیا شخص میرا نام خراب کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یہ سب لوگ جا کر ایک بار میں ہی اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ سومل کے گلابی رنگ شدید غصے کے مارے لال ہو چکی تھی۔ سومل، صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بھابھی صوفیہ اٹھ کر اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ سومل افریدی اس حویلی کے ہر فرد کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ حویلی کا ہر فرد اس کے نخرے اٹھانے کو ہر پل تیار رہتا تھا۔ اس کی ذرا سی بیماری پر پوری حویلی میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ کوئی بھی اس کی ذرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سومل بہت ہی زیادہ نازک مزاج سے تھی اور اتنی ہی زیادہ حسین بھی۔ اس کے لیے ہر روز نہ جانے کتنے رشتے آتے تھے۔ اس کے بابا علاقے کے سردار تھے اور اسی علاقے کا دوسرا بڑا خاندان بلوچ خاندان تھا، جس کے سربراہ ریاض بلوچ عباس خان افریدی کے بہت گہرے دوست تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں خاندانوں میں کبھی لڑائیاں نہیں ہوئی تھیں۔ وہاں کے مزاروں پر پوری طرح سے ان لوگوں کی اجارہ داری چلتی تھی۔ جو لوگ بظاہر تو انہی کو اپنا سردار مانتے تھے، مگر اندر سے ان دونوں خاندانوں سے اچھے خاصے نالاں بھی تھے، جنہوں نے آج تک ان کے علاقے میں نہ تو کوئی ترقی ہونے دی تھی اور نہ ان لوگوں کو کسی بھی بات میں سر اٹھانے دیا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کے چشم و چراغ اپنی عیاشیوں میں چاہے کچھ بھی کرتے پھرتے، لیکن اگر مزاروں میں سے کوئی اپنی عزت کی خاطر بولتا تو اسے اس کے گھر سے اٹھوا لیا جاتا تھا، اور اس انسان کے گھر والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی شکل دیکھنے سے محروم ہو جاتے تھے۔ اس اتنے ظلم کے باوجود وہ انہی دونوں خاندانوں کے آگے جھکنے کو مجبور تھے اور ہی دل میں اپنے رب سے یہ حالات بدلنے کے دعا گو تھے۔ ان کا صبر کب ان ظالموں پر عذاب بن کر ٹوٹنے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ سب اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے پر امید تھے کہ ایک دن ان کے اوپر سے یہ ظلم کی سیاہی ہٹ کر روشن سویرا ضرور ہوگا۔ کوٹھے پر اس وقت رقص کی محفل جاری تھی۔ بہت سارے نام نہاد معزز لوگ اس محفل میں شامل ہو کر سجی سنوری طوائفوں کے ناچ گانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دو لڑکیاں بھاری بھاری لہنگے پہنے اپنی ادائیں دکھاتی سامنے موجود لوگوں کو گھائل کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے لباس بہت ہی زیادہ معیوب تھے، جن سے ان کا آدھا وجود عیاں ہو رہا تھا۔ حسینہ بائی ایک جانب بیٹھی فخریہ انداز میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے گاہک خوش ہو رہے تھے، ان کی جیب بھاری ہو رہی تھی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ دن بدن کافی بہتری آ رہی تھی تمہارے کوٹھے پر، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی لا رہی ہو۔ حسینہ بائی کے ساتھ بیٹھے نشے میں جھومتے شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے اسے داد دی تھی۔ ابھی تک کچھ نہیں دیکھا آپ نے۔ کچھ دنوں تک جو شاہکار آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں، اس کے بعد اپنے حواس قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ میرال آفتاب کا ذکر کرتے حسینہ بائی کے چہرے کی رونق کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جب اسی لمحے اس کی ملازمہ نے حسینہ بیگم کے کان میں جو بات کہی تھی، اسے سنتے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے وہاں سے اٹھی تھی۔ یہ کیا غضب کر دیا اس لڑکی نے؟ میرال نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہاں پر ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا، مگر اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً حسینہ بیگم کو اسے ہاسپٹل بھیجنا پڑا تھا، مگر پوری سیکیورٹی کے ساتھ۔ اس کے بہت سارے گارڈز مختلف خلیے میں مالا کے آس پاس تھے۔ اس کی حالت اس لمحے بہت زیادہ نازک تھی۔ اس نے ہیوی ڈوز لی تھی۔ میرال کو فوراً آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جس کے باہر حسینہ بائی کے بھیجے گئے تمام لوگ پہرا دے رہے تھے۔ ان سب کو شک تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے یا کسی اپنے کو مدد کے لیے نہ بلا لے، مگر وہ کیا بتاتی ان کو کہ اس کا اس دنیا میں کوئی اپنا ہوتا تو وہ اس حال میں نہ ہوتی آج۔
हसीना बाई ने उसे ज़िंदगी और मौत के बीच चॉइस दी थी। उसने उस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से मौत को तरजीह दी थी। उसके लिए इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं था। मिराल का मैदा वॉश कर दिया गया था। कुछ देर बाद वो होश में भी आ चुकी थी। खुद को जिंदा सलामत देख कर वो बिलख बिलख कर रो दी थी। उसे तो मौत ने भी कबूल नहीं किया था। मिराल रो रो कर अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब कर रही थी। क्या हुआ है आपको? आप प्लीज़ इस तरह मत रोएं। इस तरह तो आप अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब कर लेंगे। आप पहले ही बहुत ज़्यादा वीक हैं। मिराल के रूम में मौजूद नर्स ने उसकी हालत के पेश नज़र डॉक्टर को बुला लिया था। नर्स को शायद कुछ शक हो चुका था और इस बात का भी इल्म हो चुका था कि उसके हॉस्पिटल की इंतज़ामिया हसीना बाई के हाथों बिक चुकी है, मगर वो नर्स अपना ज़मीन नहीं बेच पाई थी। उसने जाकर डॉक्टर आमना को सारी सूरत हाल के बारे में बता दिया था। डॉक्टर आमना दरमियानी उम्र की एक बहुत ही नरम दिल डॉक्टर थी। इसी ने मिराल का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर प्लीज़ मेरी मदद करें, ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये मुझे वापस उसी कोठे पर ले जाएंगे। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मिराल ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी थी। तो सुनते डॉक्टर आमना की आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। आप फिक्र मत करें, मैं अभी पुलिस को बुलवाती हूँ। उन लोगों को अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। डॉक्टर आमना उसकी मदद करने को फ़ौरन तैयार हो गई थी। नहीं डॉक्टर साहिबा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये लोग पुलिस वालों के साथ गठजोड़ किए हुए हैं। अगर उन्हें ज़रा सी भी भिनक पड़ी तो ये लोग। अभी बाकी अल्फाज नर्स के ज़ुबान में ही थे जब बाहर से दरवाज़ा खुला था और माला के साथ आई औरत अंदर दाखिल हुई थी। वो लोग मिराल को वापस ले जाने आए थे, जिसकी हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर आमना ने आगे होना चाहा था जब नर्स ने उनकी कलाई थाम कर उन्हें वहीं रोक दिया था। हम इस लड़की की मदद करेंगे, मगर अभी प्लीज़ कुछ मत बोले। नर्स ने डॉक्टर आमना को हाथा में मुल्तजी अंदाज में उन्हें खामोश रहने का इशारा किया था। मिराल ने नम आंखों से उनकी जानिब देखा था। खुद को मुश्किल में डालकर भला वो लोग उसकी मदद कैसे कर सकते थे? आजकल के दौर में बहुत कम ही लोग ऐसा करने का जिक्र रखते थे। मिराल मायूसी से निगाहें फेरती उन लोगों के साथ चलती बाहर आ गई थी। खुद को इतनी ज़्यादा तकलीफ देने का कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचा था उसे। वो अपनी किस्मत पर आंसू बहाती चल रही थी। उसने हॉस्पिटल से बाहर आते निगाहें उठाकर वहां खड़े इतने सारे लोगों की जानिब देखा था। क्या इतने सारे लोगों में उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था? या अल्लाह जी प्लीज़ मेरी मदद करें, या तो मुझे मौत दे दें या उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से बचा लें। मिराल ने एक बार फिर से अपने रब को पुकारा था। गाड़ी में बैठो लड़की, तुम्हारी मदद को कोई नहीं आने वाला। हसीना बाई की बहुत ऊपर तक पहुँच है। कोई भी उनसे उलझ कर अपनी जान का दुश्मन नहीं बनना चाहता। हसीना बाई ने अपने खास मुलाजमा शबनम को उसके साथ भेजा था, जिसने मिराल को वहां से फरार होने की ज़रा सी भी मोहलत नहीं दी थी। मिराल को पूरी तरह से स्याह शाल में लपेटा गया था। शबनम उसे थामे चल रही थी जब अचानक कोई सामने से आता मिराल के कंधे से जा टकराया था। मिराल के होंठों से कराह बरामद हुई थी, जो इतनी ऊंची ज़रूर थी कि उस शख्स की समातों से जा टकराई थी। सॉरी, उस शख्स ने पलट कर देखा था, मगर वो चादर में लिपटी लड़की की शक्ल नहीं देख पाया था। स्याह कमीज शलवार में मलबूस वो स्लीव्स को फोल्ड किए उस लम्हे बहुत ज़्यादा वजीहा लग रहा था। माफ़ कीजिएगा साहब, गलती से हो गया। अपनी जानिब घूरते शख्स को देखकर शबनम ने फ़ौरन माफ़ी मांगी थी, क्योंकि वो शख्स देखने में काफ़ी शानदार पर्सनालिटी और शान व शौकत का मालिक लग रहा था। शबनम जैसी खरांट औरत के मुंह से निकलने वाले ये नर्म अल्फाज मिराल को हैरत में मुब्तला कर गए थे। इतनी नरमी से तो उसने आज तक हसीना बाई से भी बात नहीं की थी। मिराल ने निगाहें मोड़कर उस शख्स की जानिब देखा था जिसे शबनम की जानिब से इतना प्रोटोकॉल दिया गया था, मगर तब तक वो पलट चुका था। मिराल की पुरउम्मीद निगाहें नाउमीदी में तब्दील हो चुकी थी। वो खामोशी से जाकर शबनम के साथ गाड़ी में बैठती, थकन और अजियत से चूर अंदाज में गाड़ी की पुश्त से सर टिका गई थी। न जाने कब तक उसे ज़िंदा रहने की ये अजियत सहनी पड़नी थी। वो अब जिस्मानी तौर पर इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसमें किसी से भी लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तुमने ये हरकत करके अपने लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। 20 लाख में बेचा है तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मरने दूंगी तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। अपने पैसे वसूले बगैर तो कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। हसीना बाई बेड पर नढाल से अंदाज में आकर गिरती मिराल का जबड़ा अपनी बेरहम गिरफ्त में लेते बोलती उसकी चीखें निकाल गई थी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? खुदा के लिए मुझे जाने दो। मिराल उनके सामने गिड़गिड़ाती रह गई थी, मगर वो उसके करीब अपनी मुलाजमा को छोड़ती वहाँ से निकल गई थी। ये सावल खाना अफरीदी एक हफ्ते से अपने घर से नहीं निकला था और ना ही घर आए किसी भी फ़र्द से मिला था। उसके मुलाजिमीन वहाँ आए हर फ़र्द को ये कहकर वापस भेज देते थे कि ये सावल अफरीदी घर पर मौजूद ही नहीं है। ये सावल इस वक्त भी अपने जिम खाने में अपनी हैवी एक्सरसाइज में मसरूफ़ था। जब एक जानिब रखा उसका मोबाइल ज़ोर शोर से बजने लगा था। ये सावल ने पहले तो साफ इग्नोर किया, मगर जब मुसलसल 5वीं बार कॉल बंद ना हुई तो उसे हाथ में पकड़े डिम्बल्स को वहीं रखता वो मोबाइल की जानिब बढ़ा था
کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ساول نے کال ریسیو کرتے ہی کھا جانے والے انداز میں پوچھا تھا، کیونکہ دوسری جانب اس کا دوست آفتاب تھا۔ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ ساول جو فون بند کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی اذیت میں ڈوبی آواز سن کر وہ تھم سا گیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہاں ہو تم اس وقت؟ ساول ایک دم پریشان ہوا تھا۔ آفتاب کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ڈرنک کی ہو۔ ہما مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا دل بھر گیا ہے مجھ سے، اسے مجھ سے بہتر کوئی اور مل گیا ہے۔ وہ اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اس نے خلا مانگی ہے مجھ سے۔ اس کی بات پر یہ ساول نے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ وہ تو محبت نہیں کرتی تھی تم سے؟ یہ ساول نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ محبت ویسی محبت ہی کرتی تھی مجھ سے جیسی فائقہ نے تم سے کی ہے۔ وہ بھی تو تمہارے ڈاؤن فال میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تم کامیابوں کی بلندیوں کو چھو رہے تھے تو وہ تمہارے ساتھ رہی۔ تمہاری کمپنی ذرا سا نیچے آئی، اس لڑکی کی محبت ختم ہو گئی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کیا ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے؟ ان کو محبت سے زیادہ پیسہ اہم ہوتا ہے کیا؟ آفتاب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے کافی توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ میری کہانی چھوڑو اور اپنی بتاؤ۔ طلاق دینا چاہتے ہو اسے یا اب بھی ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ یہ ساول نے ہون پیچھتے پوچھا تھا۔ وہ اسی وجہ سے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہر شخص کی زبان پر فائقہ کا ذکر ہی تھا، مگر اس وقت وہ اپنے دوست کو اس حال میں چھوڑ کر فون بند نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ، مگر اس وقت خود کو اس اذیت سے بھی نکالنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ آفتاب کی بات سنتے یہ ساول نے پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائی تھی۔ بولو۔ یہ ساول خان افریدی اپنے دوستوں کو کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ وہ دوستوں پر جان دینے والا انسان تھا، اس لیے اس کے سب دوست ہمیشہ مشکل کے وقت اسے ہی یاد کرتے تھے۔ کوٹھے پر چلو گے میرے ساتھ آج کی رات؟ آفتاب کی بات پر یہ ساول کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ اس ساول کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ نہیں، سنا ہے بے وفائی کے بعد مرد سکون کے لیے اسی جگہ پر جاتے ہیں اور اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں۔ آفتاب اسے ساتھ لیے جانے پر بضد تھا۔ جب تمہیں اس عورت نے اذیت پہنچائی ہے جو تمہارے لیے حلال تھی، تو اس عورت سے تمہیں سکون کیسے ملے گا جو تمہارے لیے حرام ہے؟ پاگل مت بنو۔ یہ ساول اسے سمجھاتے فون بند کر گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ایکسرسائز کرتے اس کا موڈ جو فریش ہوا تھا وہ اب پھر سے آف ہو چکا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کرتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ جب اسے آتے دیکھ اس کا ملازم شکور جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ سر، ڈاکٹر آمنہ آئی ہوئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ارجنٹ۔ ساول اپنے روم کی جانب بڑھا تھا جب شکور کی آواز پر اس نے اپنے قدم روک دیے تھے۔ میں نے تم سب لوگوں سے کیا کہا ہے کہ مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، پھر کیوں روک کر رکھا ہے ان کو؟ یہ ساول غصے سے پلٹتے بولا تھا جب اس کی نظر شکور کے پیچھے کھڑی ڈاکٹر آمنہ پہ پڑی تھی۔ یہ ساول ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آمنہ بیگم اس کی چھوٹی خالہ تھی جو اکثر اوقات اس سے ملنے آتی رہتی تھی۔ ان کے سوا ملازمین نے آج تک یہ ساول افریدی کے کسی بھی رشتہ دار کو اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ تو اب تمہارے پاس مجھ سے ملنے کا ٹائم بھی نہیں ہے؟ آمنہ بیگم نے خفگی کا اظہار کرتے بھانجے کو گھورا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس وقت بہت زیادہ خراب موڈ میں ہوں، اس لیے ایسا بولا۔ وہ اتنا بے مروت بھی نہیں تھا کہ سگی ماں کی طرح محبت کرنے والی خالہ کا دل توڑ دیتا۔ وہ ان کو اپنے بازو کے ہزار میں لیے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے تم سے ایک مدد چاہیے، اس کی خاطر آئی ہوں میں یہاں، کیونکہ مجھے پوری امید ہے تم مجھے کبھی انکار نہیں کرو گے۔ آمنہ بیگم نے نگاہیں اٹھا کر اپنے لاڈلے بھانجے کی جانب دیکھا تھا جو گرے کلر کے جم سوٹ میں ملبوس ٹاول کو گردن میں ڈالے چوڑے کسرتے وجود کے ساتھ انہیں کسی چٹان کی مانند لگا تھا جو کسی بھی طوفان سے لڑ جانا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ آپ بتائیں، میں اسے سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گا، یہ ساول نے اپنے ہاتھ پر رکھا ان کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ جب آمنہ بیگم نے نگاہیں جھکائے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ کل جب تم مجھ سے ملنے آئے تھے اس سے کچھ دیر پہلے اس لڑکی کو وہاں سے لے کر گئے تھے وہ لوگ۔ بہت شریف لڑکی لگ رہی تھی وہ، بہت غلط ہو رہا تھا بیچاری کے ساتھ۔ اس لڑکی کی حالت یاد کرتے آمنہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اگر وہ لڑکی اتنی ہی شریف تھی تو اس جگہ پہنچی کیسے؟ ساول لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس اسٹوری میں اسے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ بیگم کتنی رحم دل تھی، آرام سے کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اسے کو وہاں زبردستی لے جایا کیا ہے؟ اگر وہ غلط ہوتی تو خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کرتی؟ آمنہ بیگم نے فوراً وضاحت دی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ یہ ساول نے شکو کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھامتے پوچھا تھا۔ تم اس کوٹھے پر جا کر اس لڑکی کو وہاں سے لے کر آؤ۔ آمنہ بیگم نے یہ بات اس طرح کہی تھی جیسے مارکیٹ سے اپنا فیوریٹ ڈریس لانے کو کہہ رہی ہو۔ ساول کو ہونٹوں سے لگائی کڑوی کافی مزید کڑوی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آج ہر کوئی اسے کوٹھے پر بھیجنے پہ کیوں بضد تھا؟ آخر اس کی قسمت اس سے کیا چاہتے تھے؟
آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ مجھ سے کیا کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں میں ایک کوٹھے پر جا کر وہاں کی ایک طوائف کو لے کر آؤں، ریلی؟ اب یہ ساول خانہ فریدی یہ سب کرے گا؟ یہ ساول کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں، جبکہ اس کے منہ سے اس لڑکی کے لیے طوائف لفظ سن کر آمنہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ پلیز یہ ساول خانہ فریدی، اگر تم نے اس لڑکی کی مدد نہیں کرنی تو پلیز اس کے خلاف اتنے غلط الفاظ استعمال مت کرو۔ وہ طوائف نہیں، ایک شریف اور با کردار لڑکی ہے جو اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی زندگی ختم کرنے تک کو تیار ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم اس سے خفگی کا اظہار کرتے آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھی تھی۔ اچھا، آپ ناراض مت ہو، میں پولیس کو کال کر کے وہاں ریڈ کرواتا ہوں، وہ اس لڑکی کو بازیاب کروا لیں گے۔ یہ ساول ان کو ناراض ہو کر جاتے دیکھ موبائل نکالتے بولا تھا، میرے پاس بھی نمبر ہے پولیس کا، مگر تم بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو کہ اگر ایسے لوگوں کو پولیس کا ڈر ہوتا تو وہ آج یہ فحاشی کے اڈے نہ چلا رہے ہوتے۔ پولیس کو بتانا اس لڑکی کو مزید مشکل میں ڈال سکتا ہے، تم رہنے دو، میں خود ہی کچھ کر لوں گی۔ آمنہ بیگم اس سے شدید خفا ہو چکی تھی۔ اچھا پلیز آپ ناراض مت ہو، نام بتائیں اس لڑکی کا۔ ساول گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات پر آمنہ بیگم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم واقعی جاؤ گے وہاں؟ ان کے چہرے پر خوشی بھرے تاثرات تھے۔ جانا پڑے گا، اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس، یہ ساول نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جس کے جواب میں آمنہ بیگم کچھ نہیں بولی تھی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ ساول افریدی مدد کے لیے مان گیا تھا۔ اب اس لڑکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا کوئی۔ میرال نام ہے اس کا، انہوں نے فوراً جواب دیا تھا۔ کوئی تصویر ہے آپ کے پاس اس لڑکی کی؟ کیسے پہچانوں گا میں اسے؟ یہ ساول نے روم کی جانب جاتے پلٹ کر ان سے پوچھا تھا، جو خوشی خوشی اپنے گھر جانے لگی تھی۔ تصویر تو نہیں ہے میرے پاس، مگر وہ بہت ہی پیاری اور معصوم سی لڑکی ہے، وہاں کی طوائفوں کے بیچ اسے پہچان پانا مشکل نہیں ہوگا۔ آمنہ بیگم نے اس کے تیور دیکھ جلدی سے جواب دیا تھا، جس پر یہ ساول انہیں بس دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کوئی نشانی؟ اب معصومیت کی بنا پر میں کسی لڑکی کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ یہ ساول اب اچھا خاصا زچ ہو چکا تھا۔ اگر سامنے کھڑی عورت اس کی سگی خالہ نہ ہوتی تو وہ کب کا انہیں صاف انکار کر چکا ہوتا۔ اس کے دائیں گال اور تھوڑی پر سیاہ تل ہے، کمر سے نیچے تک آتے سیاہ بال ہیں، نازک سی ہے۔ اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ سب سے منفرد اور خوبصورت ہے، اور اس کی گلابی آنکھوں کا رنگ۔ آمنہ بیگم اپنی طرف سے اسے بہت ساری نشانیاں دے رہی تھی جب یہ ساول نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا تھا۔ ویل ڈن خالہ جان، وہ انہیں طنزیہ نگاہوں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا تھا۔